بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. Respected students, شکر اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پر کرم فرمائے اور میں ابھی اس وقت آپ کی کلاس کو شروع کر رہا ہوں تو آپ ہاں بالکل 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 طاہر خان. ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں نے کلاس کو میں نے سلائیڈ تو شیئر کر دی ہے لیکن میں اس میں مجھے آپ 7-8 منٹ دیں گے نا تاکہ میں نماز پڑھوں اور آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ہمارا پھر ایک کنٹینیوٹی میں جو بریک نہ ہو اور وی کوڈ اسٹارٹ آور کلاس. اوکے, میں آپ کو 7-8 منٹ بعد آپ کو جوائن کرے گا, آن لائن رہے گا انشاءاللہ. اسکرین آپ کو میں نے شیئر کر دی ہے اور انشاءاللہ اس کو پاکستان دا ماڈرن ورلڈ ہم نے پڑھنا ہے. آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ اور میں تو آ گیا ہوں آپ کے پاس، اور اب میں نے آپ سے یہ شیئر کر دی اسکرین. ٹھیک ہے، میں دعا مانگوں کہ شروع کریں ہم لوگ کلاس کو اپنی، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شکر رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا بھائی میرے بچوں، میرے لاڈلو، شروع کرتے ہیں کلاس کو. ابھی ناؤ گوئنگ ٹو اسٹارٹ. یاد ہے لیاقت علی خان نے کیا اسٹائل بولا تھا نا؟ کیا بولا تھا؟ if I may be permitted to say، کیا مجھے اجازت دیں گے کہنے کی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں کچھ کہنے کی تو میں ایک بات کہوں آپ سے. یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگلی سلائیڈ 45. ٹھیک ہے، 45 کہتے ہیں وعلیکم السلام سید خضر، مصطفیٰ، طاہر، زبردست بھائی، عامر علی، ٹھیک ہے، محمد اور احد، سب کو سلام، سب کو سلام. آگے شروع کرتے ہیں. یاد ہے نا کیا لیاقت علی خان کا اسٹائل تو دیکھو یار، خدا کی قسم. if I may be permitted to say، ہے آج یہ انگلش تو کوئی لکھ کے دکھائے کوئی؟ وہ آج کیا بولیں گے ہم لوگ؟ if you give me permission to say. ارے ہمٹی ڈمٹی ہے اس کے سامنے، ہمٹی ڈمٹی ہے، خدا کی قسم. یہ دیکھیں آگے چلتا ہوں میں لے کے نا، آگے دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آگے کہتے ہیں، یہ دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہوں. پہلے کیا بات یہ ہے کہ so the discovery of Asia has not yet been accomplished. میں ایک بات کہوں، ابھی ایشیا میں بہت کچھ ڈھونڈنا، ایجاد ہونا، کمپلیٹ ہونا باقی ہے. ابھی ایشیا کمپلیٹ نہیں ہوا، ڈسکوری ابھی اس کے اندر نئے ممالک بنیں گے. سیاست سمجھنا ذرا، سیاست ابھی اس میں نئے ممالک بنیں گے. ہاں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ایشیا. پاکستان بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایشیا کے اندر سارے ملک، ابھی اور ملک بننا چاہیے. ذرا سنیے گا، میں آگے بتاؤں گا یہ کیوں کہہ رہے ہیں. In fact that has only just begun. ابھی تو شروع ہوا ہے معاملہ. It's speaking to you today. In speaking to you، آج میں آپ سے بتاؤں، آج جو میں آپ سے باتیں کروں آج کے دن، I trust، مجھے یقین ہے I shall be some of the assistance to you. Some assistance to you in discovering part of Asia. میں آپ کی مدد کروں، رہنمائی کروں. آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایشیا کے اندر بہت کچھ ڈسکور کرنے کے لیے ضروری بہت کچھ ہے. ابھی نئے ملک بنیں گے، نئی جنتا ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ نئے ممالک کے انتظار میں ہے. تم لوگ آؤ، ذرا توجہ رکھنا، تم لوگ آؤ وہاں کاروبار کرو، وہاں بزنس کرو، اپنی سائنس کو ہمیں دو، اپنی ترقی کو ہم سے شیئر کرو. یہ آفر کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو مدد مانگ رہے ہیں، الٹا کہہ رہے ہیں میں مدد کرتا ہوں تمہاری، تو فکر نہ کرو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا. میں بتاؤں گا آپ کو نئے ممالک کے لیے یہ بیسیکلی اپنے وطن میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. نالج کی انویسٹمنٹ، نالج کی. بھائی ایک جملہ یاد آ گیا، آپ شیئر کر رہا ہوں. آپ اس کو ذرا سمجھیے گا، پھر آپ کو یہ لائن سمجھ میں آئے گی. سنیے گا. شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے. شخصیت پر غور کرنا ذرا. اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے. منافع آپ کو حیران کر دے گا، منافع آپ کو حیران کر دے گا. مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی پرسنالٹی گرومنگ پر لگائیے نا پیسہ، اپنے اوپر لگائیے، اپنی شخصیت پر لگائیے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے شخصیت ہوتی نہیں ہے. مثلا ٹیچر کو ٹیچر دکھنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ دکھنا چاہیے، عالم کو عالم دکھنا چاہیے، ہے نا. اگر آپ دیکھو نا، اگر کوئی شخص جاب پر جا رہا ہے تو جاب والے ڈریسنگ میں جانا چاہیے، گھر والے ڈریسنگ میں نہیں جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی شخصیت پر، اپنی پرسنالٹی پر انویسٹمنٹ کرے گا تو منافع آج نہیں تو کل اسے حیران کر دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایسے ہوتے ہیں لیڈر جن کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ انگریزوں کو بیٹھ کر انگریزوں کے ملک میں
اور ان سے ایڈ مانگ رہے ہیں، لیکن ایڈ مانگ نہیں رہے، ایسے لگ رہا ہے جس سے انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہے ہو؟ اسے کہتے ہیں سیاست. اور مزے کی بات یہ ہے، اپنی تعریف نہیں کر رہے بلکہ اپنے وطن کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میرے بغیر پاکستان کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ رہے. یہ نہیں کہہ رہے میں چیز ہوں، میں بڑی چیز ہوں، میں تو بجلی میں شعلہ، اور میں تو یہ ہوں، میں وہ. نہ نہ نہ، ذرا سنیے گا، آگے بڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ ابھی تو میں آپ کی مدد کروں گا ایشیا میں، which I know well، میں اچھی طرح جانتا ہوں، and which is very dear to me، اور وہ ایشیا کا ملک مجھے بڑا پیارا ہے، ایشیا بہت پیارا ہے جہاں سے میں آیا ہوں. and in pointing out some of the links، the destiny، ہے نا، forgiving، ہے نا، forgiving between your people and our. میں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے گا. وہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے، جو سے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے وہ حصہ ایشیا کا بہت پیارا ہے، اور میں بتاتا ہوں، میں نشاندہی کر رہا ہوں، میں نشاندہی کرتا ہوں اس چیز کی، اس لنک کی، اس رشتے کی، جو کہ قسمت کا ایک ایسا سلسلہ ہے. فارگنگ کا مطلب سلسلہ، ایک قسمت کا ایسا سلسلہ ہے جو آپ کے لوگوں کے درمیان اور ہمارے لوگوں کے درمیان قسمت نے جنہیں جوڑ رکھا ہے. میں اس سلسلے کی نشاندہی کروں گا آپ کو. میں بتاؤں گا کہ ہمارے ایشیا میں نئے ملک بن رہے ہیں اور ابھی ایشیا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. پاکستان از اے نیو اسٹیٹ. ارے پاکستان ایک نئی ریاست ہے، اور ٹو بی مور ایگزیکٹ، اگر صحیح کہوں نا میں، نیو ڈیموکریسی، ایک نئی جمہوریت ہے. ایز آ ڈیموکریسی اٹ از ناٹ یٹ 3 years old. ابھی تو جمہوریت کو 3 سال بھی نہیں گزرے. دیر واز اے ٹائم وین یور کنٹری، ایک وقت تھا جب تمہارا ملک، ویئر دا ٹریڈیشنز آف سول لبرٹی، جہاں پر سول آزادی کے، ہے نا، جہاں لوگوں کی آزادی کے ٹریڈیشن، وہاں کی روایتیں آزاد ہوئی، جمہوریت آئی. ہیو ناٹ ٹیکن سچ فرم روٹس. ارے ان کی بھی اتنی مضبوط جڑیں نہیں تھی، اتنی جڑیں مضبوط نہیں تھی. تمہارے یہاں بھی تو کمزور تھی جمہوریت، تمہارے یہاں بھی تو شخصی آزادی کم تھی، تمہارے یہاں بھی تو آزادی کم تھی، اور اس کی جڑیں کم مضبوط نہیں تھی. تو آج پاکستان میں بھی نئی جمہوریت ہے، نئی اسٹیٹ ہے، نئی ریاست ہے. لہذا جیسے آج ہم ہیں، جیسے لہذا آج ہم ہیں، ایسے کل آپ تھے. was a new and young democracy. تمہارے یہاں بھی تو نئی جمہوریت تھی، ہے نا، پروان چڑھتی ہوئی نئی نوجوان جوان جمہوریت تھی. and the memory of your struggle، اور تمہاری جدوجہد کی یادگاریں for independence، آزادی کے لیے، was yet fresh in the minds of men. آج بھی تمہاری جدوجہد کرنے والی یادیں لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں. if you can، اگر آپ کر سکتے ہیں، in your imagination، آپ اپنے تصور میں تو لا سکتے، تو لائیے نا، یاد کریں نا، ریکنسٹرکٹ، دوبارہ سے لائیے دوست ٹائم، اس وقت کو، ان لمحات کو، ان وقتوں کو، فور دیٹ، ٹھیک ہے، لٹل، تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں لائیں، اپنی یادوں کو لائیں نا ذہن میں، لائیں ذہن میں. while you in many ways، آپ ہر طرح سے، ٹھیک ہے، ریڈنگ دا ہسٹری، اس تاریخ کو جب پڑھیں گے جو پاکستان کی ہے، of the first 3 years of its new life، یقین جانیے آپ پاکستان کی 3 سالوں کو اپنے بنیادی ابتدائی جمہوریت کے سالوں کو جب سامنے رکھیں گے تو تمہیں ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جیسے آپ نے جدوجہد کی تھی ویسے ہم کر رہے ہیں. جیسے آپ کے جمہوریت نہیں تھی، ہمارے یہاں بھی ابھی 3 سال پورے نہیں ہوئے. جیسے آپ کو مسائل تھے ویسے ہمیں بھی مسائل ہیں. تو ہمارے لوگوں کی قسمت اور آپ کے لوگوں کی قسمت
ایک جیسی ہے، ہم ایک ہیں، یہ گھیر رہے ہیں، امریکنز کو گھیر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں سیاست۔ یہاں تک سمجھ میں آئی کہ دیکھیں اپنے وطن کے لیے کتنی بڑی مدد بھی مانگ رہے ہیں، لیکن بھرم سے مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں تو آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ پاکستان کی مدد کریں گے نا تو آپ جمہوریت کی مدد کریں گے۔ آپ اگر پاکستان میں سائنس کی نالج شیئر کریں گے تو آپ پاکستان کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ آپ جمہوریت کی مدد کریں گے۔ نہ کرو، کوئی بات نہیں، ایشیا بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، کئی ملک پائیں گے وہاں پر، لہذا آج کی انویسٹمنٹ کل آپ کو حیران کر دے گی امریکنز۔ بولو مزہ آیا؟ سمجھ میں آیا یہاں تک کیا بات کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ ذرا مجھے بتائیے گا چیٹ باکس کے تھرو، اسے کہتے ہیں لیڈر، بتائیے گا ذرا مجھے۔ اب آگے چلو، جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ دیکھیے میں آگے پڑھاتا ہوں۔ ٹل 3 years ago، 3 سال پہلے تک، ہائے ہائے، 3 سال پہلے تک پاکستان واز اونلی این آئیڈیل۔ ہاں ہاں، صحیح بات ہے امین۔ اگر ایسا لیڈر ہوتا تو یقین جانے کشمیر جو آپ کا ہے، جسے آپ کہتے ہیں مقبوضہ، ہے نا، مقبوضہ کشمیر، یقین جانے وہ پاکستان میں ہوتا، بالکل پاکستان میں ہوتا، اور آپ اس وقت کشمیر کی پہاڑیوں میں گرمیاں منا رہے ہوتے ہیں، مزہ آتا آپ کو بھی۔ لیکن فکر نہ کرو، ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ ایسی دعائیں کرتے رہے، آپ کا ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا، حصہ ہے، حصہ رہے گا، ہے نا، انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ چلو، جزاک اللہ، اللہ ہمارے قرآنوں کو سمجھ دے، اللہ ہمارے قرآنوں کو سمجھ دے۔ جزاک اللہ، بڑی پیاری دعا مانگی آپ نے، بہت اچھا کہا معاذ، فرقان بہت اچھا کہا، زبردست۔ آگے چلو، اب دیکھو اسٹائل دیکھو انگلش کا، کوئی انگریز بھی یہ انگلش میں لکھے گا، کیا کہتا ہے؟ ٹل 3 years ago، 3 سال پہلے پاکستان واز اونلی این آئیڈیل، پاکستان ایک آئیڈیل تھا، ہاں، ایک سوچ تھا، اینڈ لونگنگ، لونگنگ کا مطلب ہوتا ہے یعنی لونگنگ سے مراد کیا ہے؟ پاکستان ایک آئیڈیل تھا، ایک آئیڈیل سے کیا مراد ہے؟ خیال تھا، لونگنگ کا مطلب تمنا، لونگنگ کا مطلب تمنا۔ سنو، پاکستان ایک خیال تھا، پاکستان ایک تمنا تھا، ہے نا، تمنا کی مختلف لفظ ہے نا، تمنا دیکھو، لونگنگ کا مطلب تمنا، خواہش، آرزو، تڑپ، کسک، وش، ڈیزائر، یہ ساری میننگ جو ہے وہ لونگنگ کی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ دیکھیے گا، یعنی یہ لونگنگ کا مطلب تمنا، آرزو، کسر، تڑپ، ویش، وانٹ، جذبے، ہاں، چاہت، زبردست طاہر خان، ہاں ہاں ہاں، جستجو، آرزو، کیا بات ہے، مولا آباد رکھے۔ آپ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلو میرے ساتھ ساتھ، پتہ نہیں کس طرح بات کو لے جاؤ، تو میں کہتا ہوں کہ ان ساؤتھ ایشیا ویئر پریزنٹ ڈے بھارت اینڈ پاکستان ورڈ سچویٹڈ، کہاں پر یہ لوگ ہیں تھے؟ پاکستان، ویئر دا برٹش ہیلڈ اوے، جہاں پر برطانیہ کے لوگ چلے آئے چھوڑ کر ہمیں، دے لیوڈ ہندو 100 ملین مسلم، جہاں پر 100 ملین مسلم رہتے، who for centuries، صدیوں سے had made their part of the world their homeland، انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ 100 ملین مسلمانوں نے
ہندوستان کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا. They lived side by side. وہ شانہ بشانہ رہتے تھے with 300 million other, 3 ملین دوسرے موسٹلی ہندو جن میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے. who had come to this continent in an earlier era, جو یہاں پر شروع سے آ گئے تھے ہندوستان میں. ان ہندوؤں کے ساتھ 100 ملین مسلمان رہتے تھے اور وہ لوگ 300 ملین تھے. As the day of freedom, آج آزادی کے دن, for these 400 million people drew near. 400 ملین لوگ آپس میں قریب ہو گئے. 300 ہندو اور 100 ملین مسلمان, تو مل کے 400 ہو گئے. 400 لوگ آپس میں کھینچے چلے آئے, مل گئے, ان کے چہرے ملنے لگے, لیکن اس کی وجہ تھی ایک ساتھ مل کر رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے. It is become increasingly obvious, اور یہ ہوتا ہے نا ایسا, تو یہ پڑھتے ہیں تو اس طرح آپس میں لوگوں کے رسم و رواج پڑھتے تو ایسا تو ہوتا ہے. At the end of the British rule, ٹھیک ہے, جب برطانیہ ختم ہوا, حکمرانی ختم ہوئی, the 100 million Muslim would have to leave their new life. انہیں اپنی نئی زندگی جینا تھی مسلمانوں کو. perpetual political, جو کہ دائمی, perpetual کا مطلب ہمیشہ کی, دائمی, پولیٹیکل کا مطلب سیاسی, مینورٹی, وہ جب اپنی زندگی جیتے, جب برطانیہ انہیں چھوڑ کر آیا تو وہ اقلیت میں ہی رہتے, ہمیشہ کی سیاسی اقلیت, ہمیشہ کی سیاسی اقلیت میں ہی رہتے. تو ہم تو بہت پیچھے رہ جاتے ہے نا, ہم تو ان کے ساتھ رہ رہے تھے, لیکن جب گورے ہمیں چھوڑ کر آئے تو پتا چلا کہ ہم تو اقلیت میں ہی رہ جاتے, ہمیشہ کی پرپیوچل, ہمیشہ کی دائمی. لانگ ایکسپیرینس, لمبا تجربے سے پتا چلا. اینڈ دا ہسٹری آف سیورل سینچریز, اور کئی صدیوں کی تاریخ سے had taught them, انہوں نے سیکھا, that under domining غلبہ, اگر میجورٹی کے غلبے میں اگر ہم رہے تو ایک لمبے تجربے اور تاریخ صدیوں میں انہوں نے سیکھا آف, ٹھیک ہے, 3-1 freedom from British rule, ایک تہائی اکثریت جو 3 گنا کے انڈر میں تھی, جب وہ آزادی حاصل کریں گے برطانیہ سے, برطانیہ کے حکمرانوں سے, would mean, اس کا مطلب تو ہوگا that Muslim not freedom, مسلمانوں کی آزادی نہیں ہوئی, but verily کا مطلب محض, a change of master, آقا بدل گیا, آقا بدل گیا. مطلب سمجھو کہ 3 گنا اکثریت کے انڈر میں 1 گنا مسلمانوں کی تعداد, جو کہ دائمی, ہمیشہ کی, پرپیوچل, ہمیشہ کی سیاسی اقلیت, برطانیہ کے گوروں کے واپس انگلینڈ آنے کے باوجود بھی غلام ہی رہے گی, کیونکہ پہلے غلام تھے انگریزوں کے, پھر غلام بن جاتے ہندوؤں کے. پتا چلا یہ آزادی مسلمانوں کی آزادی نہ ہوتی, بلکہ آقا بدل جاتا, غلام تو وہی رہتا. اس کا مطلب پاکستان بننے کے بعد مسلمان غلاموں سے آزاد ہو گئے. تعداد میں کم ہے تو کیا ہوا, اپنے وطن میں تو جیتے ہیں, اپنے وطن میں مرتے ہیں, اپنے وطن کے لیے جیتے ہیں, اپنے وطن کے لیے مرتے ہیں. تو لہذا ہم نے, مسلمانوں نے ہندوؤں کو یہ آپشن دے دیا کہ وہ اپنی تعداد زیادہ ہونے میں خوب ترقی کریں, اور مسلمان تعداد کم ہونے میں اپنے ملک میں الگ ترقی کریں. تو لہٰذا اب اکثریت کو اقلیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے الگ ہو کر انہیں آزاد کر دیا کہ اب ہندو جتنی چاہے ترقی کرے, انہیں ایک طاقتور اقلیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو احسان انہوں نے نہیں کیا ہمیں کہ ہمیں الگ زمین دے دی, ہم نے احسان کیا ہے ان سے الگ ہو کر کہ وہ خوب ترقی کریں اپنے ملک میں. اب انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم مسلمان جو کہ تعداد میں کم ہے,
اب ہم اپنے ملک میں الگ طریقے سے ترقی کریں گے. تو لہٰذا یہ احسان انہوں نے نہیں کیا مسلمانوں پر، بلکہ مسلمانوں نے احسان کیا ہے الگ ہو کر. بولو سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا بتانا مجھے، سمجھ میں آیا تو ذرا پلیز. اب دیکھیے جناب، یہ دیکھیے کیا ہو گیا، میری. ہاں یہ میں آگے چلتا ہوں، آگے چلتا ہوں، آگے آئے گا. ٹھیک ہے. ہاں مونوتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک خدا کو ماننے والے. ہاں ایک خدا کو ماننے والے. ٹھیک ہے، ایک خدا کو ماننے والے. ٹھیک ہے. مونوتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے، مونوتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک خدا کو ماننے والے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی. اوکے آگے چلو میرے بھائی. ماسٹر کہتے ہیں آقا کو، ماسٹر کہتے ہیں آقا کو. تو پتہ چلا کہ اس آزادی کا مطلب محض آقا کی تبدیلی ہوگی. غلام تو غلام رہا، اور غلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مسلمان. It was not merely question for the religious differences. ارے merely کا مطلب محض ہم ان سے الگ ہوئے. یہ سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب الگ تھا. As perhaps is generally understood، جیسا عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہم شاید اس لیے الگ ہو گئے کہ ہمارا دین الگ تھا. It was not merely that whereas the Muslim were monotheists. یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، توحید پرست ہیں. The Hindu were polytheists، اور ہندو کئی خدا کو مانتے ہیں. ہم ایک خدا کو اور وہ کئی خدا کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. That our Muslim believed in the prophet of Arabian. مسلمان ایک عرب کے پیغمبروں پر یقین رکھتے ہیں، عرب کے پیغمبر پر یقین کرتے ہیں. اور کرسٹ ہے نا، پروفٹ آف اولڈ ٹیسٹمنٹ. اور کرسچن لوگ بھی، کرسچن کا مطلب امریکن خود بھی نا، یعنی امریکن خود بھی پرانے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پرانی تہذیب، پرانی جو ہے وہ، یعنی سمجھیے کہ آخری وصیت کے ماننے والے ہیں، آخری عہد کے ماننے والے ہیں. یعنی کرسچن خود بھی آخری عہد کے ماننے والے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. اور ہم تو تمام پیغمبر کے ماننے والے ہیں جو عرب کے ہیں. تو ہماری کیمسٹری کرسچنوں کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ ہم سب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اولڈ عہد کے ماننے والے ہیں. اولڈ عہد کے ہم پرانے پیغمبروں پر، ہر 1,24,000 پیغمبر پر ماننے والے ہیں. جبکہ ہندو کئی خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہم صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور یعنی پروفٹ آف عربیہ کے ماننے والے ہیں، یعنی عرب کے پیغمبر کے ماننے والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، ان کے آخری عہد کے ماننے والے ہیں. کرسچن خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو یہ تمام ہم تو پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. مگر ہندو ایک خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ پولیتھسٹ کے، یعنی کئی خدا کو ماننے والے ہیں. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنو، ہمارا دین تمہارے دین سے قریب ہے، ہندوؤں کا ہم سے کیا تعلق، لہذا آؤ پاکستان کی مدد کرو، پاکستان کی مدد کرو. یہ ان کے قریب ہو رہے ہیں. اسے کہتے ہیں پالیٹکس، اسے کہتے ہیں سیاست. اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے وطن کے لیے کر رہے ہیں. یہ جملے انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کون نہیں مانتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم تو 1,24,000 پیغمبروں کو مانتے ہیں. لیکن کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں. اور ہم وعدہ اللہ شریک کو مانتے ہیں کہ وہی وعدہ اللہ شریک ہے. اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، وہ تو وعدہ اللہ شریک ہے. ہمارا یہ ایمان ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم تو اس کے حالانکہ ہمارے اور کرسچن کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، لیکن چونکہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ان کو مانتے ہیں، وہ کسی اور انداز میں جو کہ غلط ہے، جو کہ غلط ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم اس کو نہیں مانتے اس طرح، اب تو انہیں اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. لیکن اس جملے کا مقصد لیاقت علی خان کا یہ ہے کہ ہم سب پیغمبر پرست ہیں، ایک وعدہ اللہ شریف کے ماننے والے ہیں اور پیغمبروں کو ماننے والے ہیں. ان سے ہارمونی بنا رہے ہیں، ان سے کیمسٹری بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان کی مدد کی جائے. ٹھیک ہے، آگے چلو. whereas the Hindu did not، جبکہ ہندو ایسا نہیں کرتے. اچھا، the difference was even more pervasive than this end. یعنی فرق اس سے زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ فرق ہے. that the created are، ٹھیک ہے، maladjustment، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، فرق اس سے زیادہ ہے، فرق اس سے زیادہ ہے. میلڈجسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے نا واقفیت، غیر ہمانگی. ہمارے اندر اس سے زیادہ غیر ہمانگی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. بٹوین ٹو پیپلز ان دا آلموسٹ ایوری سچویشن آف دیئر ڈیلی لائف. فرق اس سے زیادہ ہے ہماری زندگی میں اور ہندوؤں کی زندگی میں، اس سے کہیں زیادہ. میل ایڈجسٹمنٹ کا مطلب نا واقفیت، ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، ہماری روزانہ کی زندگی مختلف ہے. دا ہندو بلیو ان کاسٹ سسٹم، ہندوؤں میں ذات پات کا نظام ہے، مسلمانوں میں کوئی ذات پات نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. یاد ہے نا آخری خطبہ؟ تو ہم ذات پر یقین نہیں رکھتے، ہندو رکھتے ہیں. which made it in sin for those the top of the، ٹھیک ہے، territory to eat with the so called lower human being or in some case even to touch them. لو بھائی رکھو، سمجھ لو. کہتے ہیں کہ جناب ہندوؤں کے ملاؤں میں، ہاں پادریوں میں، ہندو کے ملاؤں میں اور پادریوں میں، دیکھو ذرا غور کر لو، یہاں سے پڑھو. دا ہندو بلیو کا سسٹم میڈ اٹ سن، گناہ ہے ہندوؤں کے ہاں، گناہ ہے. سن کا مطلب گناہ ہے. فار دوز ایٹ دا ٹاپ آف دا، ٹھیک ہے، ہیتری کا مطلب ہوتا ہے کہ ملا، پادری، یا ان کے مندروں میں ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں نا، جو اعلیٰ قسم کے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں ہے، گناہ ہے. ایک غریب ہندو جو کہ سو کالڈ لوور ہیومن بینگ، جو نچلے درجے کا ہندو ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانا گناہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ ہندوؤں کے ساتھ، ان کے پنڈتوں کے ساتھ کھانا کھائے، یہ گناہ ہے، اس نے گناہ کیا. اور in some case even to touch them، یعنی اگر اس نے چھو بھی لیا پادریوں کو یا اپنے ملاؤں کو یا اپنے پنڈتوں کو، تو چھوٹی نسل کا ہندو نہ کھا سکتا ہے ان کے ساتھ اور نہ انہیں چھو سکتا ہے، وہ گناہ دیں گے. اتنا ذات پات کا نظام ہے. ہمارے ایسا تصور بھی نہیں ہوتا ہے نا. بالکل برہمن، جی برہمن، جی بالکل. دا مسلم بلیو ان دا ایکویلٹی آف دا آل مین، مسلمان تمام لوگوں کو برابر تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریگارڈنگ ایون پریسٹہوڈ، ہے نا، ریکارڈنگ ایون، ٹھیک ہے. پریسٹہوڈ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی پریسٹہوڈ کا مطلب وہی ہمارے دینی پیشوا، ہے نا، مسلمانوں کے. پریسٹہوڈ کا مطلب یعنی ہمارے دینی مولوی مسلمانوں کے.
as unnecessary and negating. negation کا مطلب ہوتا ہے منفی ہے نا, نیگیٹو of the bond which exists کا مطلب زندہ ہونا یا ہونا between God and each of his creatures. یاد رکھنا کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں دینی پیشوا غیر ضروری طور پر اس کو منع کرتے ہیں اور باؤنڈ کرتے ہیں, پابند کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے. which exists جو کہ ہوتا ہے موجود between God and each its creature. اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ہم ایسے کسی رشتے کو نہیں مانتے اوپر والے کو. ہم تو صرف اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رشتے کو مانتے ہیں اور اس چیز کی نفی کرتے ہیں جو ہندو مانتے ہیں. ذات کو پات کو ہم نہیں مانتے. their economic outlooks اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے معاشی نظریات, ہندوؤں کے معاشی نظریات were also very different, مختلف ہیں. The Muslim believed in the right of the private ownership. مسلمانوں میں ہم پرائیویٹ اونرشپ پہ یقین رکھتے ہیں کہ مثلاً سر سمجھ لیں کہ کوئی شخص اپنی حلال روزی سے جتنے پیسے کما سکتا ہے کما لے. حق حلال. ہمارے پابندی نہیں ہے. اچھا, فار ایوری ونر, اچھا ویدر دا مین اور وومین, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ہمارے پابندی نہیں ہے. اینڈ ہیڈ لاز, ہمارے قانون ہے. اچھا ہمارے قانون ہے وراثت کے, انہیریٹنس. ہمارے ہاں مسلمانوں کے قانون ہیں. سورہ نساء میں مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے بیٹی کا اتنا حصہ, بیٹے کا اتنا حصہ, مرنے والا ہوگا تو بیوی کا اتنا, ماں باپ کا اتنا, باپ مرے تو وہ اولاد کو اتنا دے گا, بیٹے کا 2 حصہ, بیٹی کا 1 حصہ. تو ہمارے یہاں تو نظام ہے, جبکہ ہندوؤں کا ایسا نظام نہیں ہوتا. ہم ان سے بہت فرق ہے. اینڈ اکنامک انسٹیٹیوٹس ہیں. اکنامک انسٹیٹیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں نظام کے اوپر باقاعدہ دفاتر ہیں. ہمارے ہاں دارالفتہ ہیں, دارالافقہ ہیں. ہمارے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں عالم ہیں. ہمارے یہاں مفتی ہیں. وہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. which unlike those the Hindu were designed to, جبکہ ایسا نہیں ہوتا, unlike ایسا نہیں ہوتا, those ہندوؤں کے were designed to promote, ٹھیک ہے, distribution of wealth and discourage vast unearned, ٹھیک ہے, accumulations. دیکھو بھائی پڑھ لو سمجھ لو, ہندوؤں کے ایسا نہیں ہوتا. which is unlike those of the Hindus were designed, ہندوؤں نے جو ڈیزائن کیا ہے ان کے ایسا نہیں ہوتا. promote the distribution, ہاں اس کی تقسیم of wealth, دولت کی تقسیم ان کے ایسی نہیں ہے. and discourage, اور ان کے ہاں تو اس کو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اس کو نہیں مانا جاتا. vast unearned, ٹھیک ہے, unearned کا vast کا مطلب بہت زیادہ, unearned کا مطلب ہوتا ہے انبار, بن کمائی. ہاں, اور accumulations کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انبار, ڈھیر, دولت کے ڈھیر. یعنی ان کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو انسٹیٹیوٹ ہے, ہمارے یہاں تو سب کچھ ہے, لیکن ہندوؤں کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ان کے ہاں تو دولت جہاں سے چاہے کما لو, حلال, یعنی ان کے ہاں یعنی سود کا نظام ان کو نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے ہاں ایک دولت کے ڈھیر کمانا جائز ہے مگر حلال کمانا جائز ہے نا بیٹا, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو سودی نظام نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں دراصل وہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کرتے ہیں. بتائیے, ان کے ایسا نہیں ہے. تو دولت کا ڈھیر جمع کرنا مسئلہ نہیں ہے, دولت کا ڈھیر حلال کا جمع کرنا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے مرد جتنا کما لے عورت جتنی کما لے. ہاں مگر ہمارے ہاں انسٹیٹیوٹ ہے, ہمارے ہاں حلال اور حرام ایک نہیں ہے, جبکہ ان کے ہاں یہ فرق نہیں ہے. ہم جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ لوگ اس کو حلال کر لیتے ہیں, ہم لوگ جس کو حلال کہتے ہیں وہ لوگ حرام کر لیتے ہیں, اور جن چیزوں کو
وہ لوگ حرام سمجھتے ہیں اپنے لیے، وہ ہمارے یہاں حلال نہیں ہے، جیسے ہمارے گائے کا گوشت کھانا حلال ہے. تو پتہ چلا بہت سارے ایشوز ہیں. But since the Hindu were much larger in number, مگر ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی. مسلم feared. تمہارا سوال جو ہے محمد طلحہ طاہر، محمد طلحہ طاہر، تمہارا سوال جو ہے نا بہت لمبا ہے اور بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، لیکن اس کو مختصر جواب دینا پڑے گا تاکہ آپ سمجھ جائیں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا اسلامک کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں سود پر پابندی ہو. ذہن میں رکھنا. ٹھیک، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سود پر پابندی تو پوری دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں ہے، مگر 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 یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، مگر سے جو بول رہا ہوں، ہمارے ہاں سود پر پابندی تو ہے، لیکن ہمیں چونکہ دنیا کے ساتھ سفر کرنا ہے یہاں پر، تو لوگوں نے سود کو پابندی برقرار رکھتے ہوئے سودی کاروبار کرنا شروع کر دیا. مگر کیسے؟ کہ دنیا جو کاروبار کرتی ہے وہ جیسے آپ کو ورلڈ بینک دیتا ہے، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے، تو وہ آپ کو انٹرسٹ دیتا ہے کہ آپ اتنے مجھ سے $1 ارب لوگے تو آپ مثال 1.25 ارب آپ کو مجھے جواب واپس کرنا ہے. تو یہ سودی کاروبار جب دنیا میں پھیل چکا ہے تو وہ بیسیکلی مسلمان ممالک اتنے مجبور ہو کے ان سے جب قرض لیتے ہیں تو انہیں سود کا حصہ بننا پڑتا ہے، اور آپ کا اسٹیٹ بینک ان سے کاروبار جب کرتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے. تو اب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر کرنٹ کا مطلب جتنے پیسے میں رکھ رہا ہوں بینک میں، میرے اتنے ہی، نہ مجھے اس پہ انٹرسٹ چاہیے نہ مجھے اس پر سود چاہیے، اسے کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ. تو پتا چلا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے نام پر ایک مسلم لوگوں نے ایک اپنی طور پہ لوگوں نے یہ چیز کرنا شروع، لیکن چونکہ یہ بینک پیسے رکھتا ہے آپ کے اور اسے وہ سود کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو لہذا سود سے بچنا نظر نہیں آتا. تو لہذا سودی ہمارے یہاں پابندی تھی، ہے اور رہے گی، لیکن دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مکمل سود سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور اللہ پاک ہمیں بچائے. یہ آپ کو دیکھنا ہے. بالکل غلط ہے، بالکل سمیت غلط ہے، بالکل غلط ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ غلط ہے. لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو مل کر ایک مسلم بینک بنانا پڑے گا جو مسلمانوں کو بغیر سود کے قرضے دے اور مسلمان اتنا ہی واپس کرے اور مسلمان سود سے بچ جائیں. لیکن ایسا ہونے کون دے گا؟ ایسا امریکہ نہیں ہونے دے گا کہ مسلمان ایک ہو جائیں. آپ کو پتا ہے نا کیوں کبھی بھی نہیں کرنے دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس سے تو ورلڈ بینک کی دکان بند ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اس سے تو یونائٹڈ نیشن کی دکان بند ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس سے تو WHO کی دکان بند ہو جائے گی. یہ سارے کاروبار رک جائیں گے. تو کوئی یہ ملک کبھی نہیں چاہیں گے. ہاں، دعا کرو کہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں، چاہے وہ شیعہ ممالک ہوں، سنی ممالک ہوں، وہ وہابی مسلک کے لوگ ہوں، وہ بریلوی ہوں، کوئی بھی ہوں، اہل حدیث ہو، ہیں تو مسلمان نہ سب لوگ. تو دعا کریں ہم سب ایک ہو جائیں اور ہم اپنا اسلامک بینک بنا کے پوری دنیا کو قرض دیتے ہیں. اور جبکہ موجود ہے ہمارے یہاں، موجود ہے، لیکن ہم بہرحال پھر بھی ان کی پابندیوں میں ہیں. تو دعا کریں اس سے نکل. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا پڑے گی، ایک دوسرے کو پیار کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی بلکہ ایک دوسرے کو پیار کرنا پڑے گا. تو ہم جا کے ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک مسلم ریاستوں کا ایک بینک بنائے اور پھر اسے ہم کامیابی سے چلائیں. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک ہوں. دعا کیجیے گا، انشاءاللہ بچ جائیں گے سود سے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آگے میں اس کو اینڈ کرتا ہوں. دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اب مسلمان تعداد میں کم ہے. دا مسلم فیئر، مسلمانوں کو خوف تھا. ٹھیک ہے، جی جی جی، پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بالکل بالکل.
اب دیکھیں میں اس کو ذرا بتاتا ہوں. دا مسلم فیئر, مسلمانوں کو خوف تھا. دا انڈر دا ڈومینیشن دا کلچر آف مسلم وڈ سفر گریٹ سیٹ بیک. مسلمانوں کو یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک دھچکا لگے گا, کیونکہ یہ ڈومینیشن جو ہے ان کی کس کی ہے, وہ ہندوؤں کی ہے, اور ان کے انڈر میں ہمیں ایک دھچکا لگے گا اور would perhaps be totally collapse. ٹھیک ہے, اسکلیپ یعنی, اور مسلمان مکمل طور پر ہماری اس ترقی کو, اکلیپس کا مطلب ہوتا ہے, اسکلیپس کا مطلب ہوتا ہے گرہن لگ جانا. جیسے سورج کو گرہن لگتا ہے نا, تو مسلمانوں کی ترقی کو گرہن لگ جائے گا. ہاں, مسلمان ترقی نہیں کر پائیں گے, ہمیں یہ خطرہ تھا. پھر ہم نے کیا کیا, furthermore ہم نے یہ کیا کہ in a country which was on the whole backward, جو مسلمان مکمل طور پر بیکورڈ تھے, پسماندہ تھے, پیچھے تھے, the Muslim, ٹھیک ہے, کامنکلی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اکنامکلی, مسلمان جو ہے اکنامکلی اور انڈسٹری کے طور پر بیکورڈ تھے اور بیکورڈ رہتے اگر ہم اپنا وطن پاکستان حاصل نہ کرتے. تو یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری تھا. تو اگلی سلائڈ میں دیکھیے گا کہ انڈسٹری کے طور پر ہم پیچھے رہ جاتے اور ایون مور بیکورڈ, ہم تو بہت زیادہ بیکورڈ ہو جاتے. ٹھیک ہے, اب کہاں تک بیکورڈ ہو جاتے, تو ہم تو مارے جاتے. تو ایون مور بیکورڈ, ہم پہلے سے زیادہ پیچھے رہ جاتے, پسماندہ رہ جاتے. تو ہم تو ہمیشہ کے لیے, ہمارے لیے بہت بہت بڑا لاس ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس لاس سے بچنے کے لیے اپنا الگ وطن بنانا پڑا. تو یہ احسان ہم نے ہندوؤں پر کیا کہ اب انہیں طاقتور اقلیت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے ترقی کریں ہندوستان میں, اور ہم اپنے چھوٹے سے پیارے سے وطن پاکستان میں ترقی کریں. لیکن یاد رہے, ایشیا میں ابھی اور ملک بنیں گے, تم لوگ آؤ, وہاں پر آؤ اور خوب ہم سے نالج شیئر کرو. ایشیا کی ترقی دنیا کی ترقی ہے, اور یاد رکھنا جس سے پاکستان اپنا حصہ ڈالے گا, یہ کہنا چاہتے ہیں یہ. تو میں اس پر یہاں رکتا ہوں, کیونکہ میں نے مزید اگر اس کو آگے لے کے چلا تو اگلی کلاس آپ لوگوں کی ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے. ابھی 1-2 منٹ ہیں, تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ, اللہ حافظ, السلام علیکم.